ایک سورت میں 11 نمبر آیت سے 74 تک یہ بتایا گیا ہے کہ آخرت پر اللہ تعالیٰ دلیل دیتے ہوئے بات شروع کرتے ہیں اور پھر سزا و جزا کا اب بیان شروع ہو رہا ہے۔ ان سے پوچھو، یہ وہی بات یہ پیچھے بھی کہی گئی ہے، اب سوالی انداز میں ہے کہ ان کو بنانا مشکل کام ہے جن کو ہم پہلے ہی بنا چکے ہیں، یعنی آسمان و زمین کو۔ اس کے بعد پھر کچھ سزا کا ذکر اور جو حشر کے اندر معاملات برپا ہوں گے، اور پھر کچھ نیک بندوں کی جزا، اس کو میں چاہتا ہوں تھوڑی سی تفصیل کر دوں، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہے، ہر شخص کی فطری خواہش ہونی چاہیے کہ جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ جنت کو زیادہ سے زیادہ مانگے۔ اللہ کے مخلص بندے ہی عذاب سے بچائے جائیں گے، تو ان کی تفصیل ہے، ان کے لیے رزق معلوم ہوگا۔ جہنمیوں کو تو رزق وہ دیا جائے گا جس کی تفصیل کچھ آ بھی رہی ہے، کچھ ہم پڑھ چکے ہیں، اور ایسا نہیں ہوگا کہ جب چاہیں گے مل جائے گا، بلکہ کسی شیڈیول کے بغیر ملے گا۔ وہ ہوگا بڑا تکلیف دہ، لیکن بھوک کی تسکین کے لیے انہیں فراہم کیا جائے گا۔ جنتیوں کے سارے معاملات ان کے شیڈیولڈ ہوں گے، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی ساری پارٹیاں، آج کل کی زبان میں اگر میں کہوں تو ہر چیز اس میں سے طے ہوگی۔ پھل ہوں گے، بڑی عزت کے ساتھ انہیں وہاں رکھا جائے گا۔ تو یہ سمجھ لیں، یہ جو قرآن بیان کرتا ہے نا، عربوں کے نزدیک جو نعمتوں کا آخری معیار تھا اور جو بڑی حد تک ملتا جلتا تھا عجم کی بادشاہی سے، اہل عجم، اہل فارس اس زمانے میں تمدن میں بہت آگے جا چکے تھے، تو ان کا جو نقشہ تھا یہی ان کے لیے آئیڈیل تھا، تو قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اصل جنت اس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ وہ نعمت بھرے باغوں میں ہوں گے، تختوں پر، تختوں سے مراد شاہی تخت، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کے سامنے نتھری ہوئی شراب کے، صاف و شفاف شراب کے جام گردش میں ہوں گے۔ اس شراب میں نہ کوئی ضرر ہوگا، نہ اسے پی کر عقل میں کوئی فطور واقع ہوگا۔ ان کے پاس نیچے نگاہوں والیاں آہو چشم یعنی کیا کہتے ہیں، ہرنوں جیسی آنکھیں، بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورتی کی علامت ہوتی، کنایا ان کی بیویوں کی طرف، گویا کے چھپے ہوئے انڈے۔ یہ خاص تشبیہ جو عربوں کے لیے تھی، شتر مرغ کے انڈے، شتر مرغ چھپا کے رکھتے ہیں اپنے انڈوں کو جب وہ انہیں سینکتے ہیں، اور ان کا رنگ بہت خوبصورت ہوتا ہے، یعنی خوبصورت رنگ ہمارے نزدیک تو شاید گورا ہے، لیکن اس لیے کہ ہمارے یہاں اور کوئی شاید اتنی ورائٹی پائی نہیں جاتی، سیاہ ہے، گندمی ہے، سانولا ہے، تو گورا ہی ہمیں اچھا لگتا ہے۔ لیکن یہ واقعہ ہے کہ دنیا میں جو سب سے خوبصورت رنگ کسی انسان کا ہو سکتا ہے وہ یہ کلر ہوتا ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے۔ یہ ہلکا سا پیلاہٹ اس میں ہوتی ہے، سفید بھی ہوتا ہے، ہلکی سی سرخی بھی ہوتی ہے، لیکن نسبتاً پیلاہٹ اور سنہرا پن غالب ہے۔ مڈل ایسٹ میں اگر آپ کو کبھی جانا ہوا ہو، میں نے جو کہ بہت سے ممالک کے لوگ دیکھے ہیں، تو لبنانی لوگوں سے اگر آپ کبھی ملے ہوں تو ان کا کلر بڑی حد تک اس کے قریب ہوتا ہے۔ اس سرزمین کو ویسے اللہ تعالیٰ نے کہہ رکھا ہے کہ بڑی برکتیں دی ہیں ہم نے، تو وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہے گا، اب یہ ڈائلاگ سنیے، یہ جنت کی زندگی کا آپ کو نقشہ سامنے آ جائے گا۔ ان میں سے ایک شخص اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوا ہوگا تو یہ کہے گا کہ میرا ایک ہمنشین تھا، جاننے والا تھا، وہ مجھ سے پوچھتا رہتا تھا کہ کیا تم بھی یہ ایمان لانے والوں میں سے ہو، تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، اور کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر ہمارا اٹھا کے حساب کتاب کیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا؟ تو وہ کہے گا کہ کیا تم جاننا چاہتے ہو وہ کس حال میں، آؤ جھانک کے دیکھو میرے ساتھ۔ یہ ان کا ویژن ہے کہ وہیں بیٹھے بیٹھے وہ دیکھیں گے اور اس کو دیکھ لیں گے کہ وہ جہنم کے وسط میں پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنے فاصلے پہ ہوگا، ہزاروں لاکھوں میل کے فاصلے پہ، لیکن وہیں بیٹھے بیٹھے سب دیکھ لیں گے، اور پھر وہ کہیں گے اللہ کی قسم تو مجھے برباد کرنے والا تھا، اس جہنمی کو مخاطب ہو کے، اور اگر میرے رب کی نعمت مجھ پہ نہ ہوتی تو میں بھی اب گرفتار عذاب ہوتا۔ پھر وہ بڑے ایک دوسرے کو، یعنی اس سے بات روک کے وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے کہیں گے کیا اب ہم نہیں مریں گے، بس وہ جو مرنا تھا وہ ہو گیا، اب ہمارے لیے کوئی سختی، کوئی عذاب نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے خود تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ ہے بڑی کامیابی۔ تو اے لوگو جو بڑی محنتیں کرتے ہو، بڑی مشقتیں کرتے ہو، اگر محنت کرنی ہے تو اس کے لیے کرو، اگر مشقت کرنی ہے تو اس کے لیے کرو۔ ہم کرتے ہیں نا کیریئر کے لیے، گھر کے لیے،
بیوی بچوں کے لیے، دنیا کے لیے. تو میں اکثر لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ اول تو یہ چیزیں سب کو اپنی من پسند جس وقت آدمی چاہ رہا ہو اس وقت نہیں ملتی. مل بھی جائیں تو ہمیشہ نہیں رہتی. اچھا میں کہتا ہوں رہ بھی جائیں تو اس آخری خرابی کا کیا کریں گے کہ آدمی نہیں رہتا. اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں. جنت کی تو تعبیر ہی ہر جگہ یہ ہے کہ نعمتیں صحیح وقت پہ صحیح موقع پہ جتنی چاہیں جب چاہیں اور ہمیشہ کے لیے. تو 60-70 سال کی زندگی اور اس میں کچھ نہیں کرنا، صرف اللہ سے محبت کرنی ہے، سچی محبت، اسی کی عبادت کرنی ہے اور مخلوق کے معاملے میں خیر خواہی کر رہی ہے. بس اتنا سا مطالبہ ہے. بے ایمانی نہیں کرنی، وہ نہیں کرنا. کل مجھے آج کسی نے بتایا، مجھے بڑا میرا دل دکھا. کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ آپ کو پتا چینی کا بحران ہے. تو کل شاید ٹی وی پہ بتایا گیا کہ وہ 2 ٹرک چینی کے لوگوں کو بیچ کے چلے گئے. پتہ چلا چینی کی جگہ نمک تھا اس میں. جہاں پہ یہ کچھ ہو رہا ہو غریبوں کے ساتھ، اور انہیں پتا تھا روزے کا وقت ہے، کوئی اس وقت چک کے دیکھے گا بھی نہیں کہ کیا ہے، رنگ دیکھیں گے صرف. آپ اندازہ کر لیے. خیر کر لیں، اللہ نے دوسرا انتظام بھی کر رکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہے یہ شجر زقوم کا درخت. آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہو یا نہیں دیکھا ہو، میں نے بچپن میں دیکھا ہے. وہ تھوہر کا درخت ہوتا ہے، جھاڑی سی ہوتی ہے، ہرے سے رنگ کا، کانٹوں دار گول سا، اس میں پھل نکلتا ہے، سفید سا اس میں مواد نکلتا ہے، بہت بدبودار. کانٹے ہوتے ہیں، سوال ہی نہیں ہے، کوئی جانور بھی نہیں کھا سکتا اسے، انسان تو کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اسے ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا. کیوں فتنہ بنا دیا؟ کفار وہ نقطہ آفرینی ہوتی ہے نا. جنت کے اندر، جہنم کے اندر آگ میں درخت کیسے اگے گا؟ یعنی سارا دھیان ادھر ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس پر تبصرہ کر رہے ہیں ہم نے اسے فتنہ بنا دیا. یہ نہیں سوچتے کہ وہ درخت کیا ہے، وہ جہنم کی تہ سے نکلے گا اور اس کے پھل کیسے ہوں گے؟ شیاطین کے سر کی طرح مکروہ قسم کے ہوں گے، اور اسے وہ کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، اور پھر ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر انہیں جہنم کی آگ کی طرف لوٹایا جائے گا. یعنی یہ کھانا اور پینا کسی اور جگہ پہ ہو رہا ہوگا اور جہنم کی آگ کسی اور جگہ ہوگی. تو ان بیچاروں کی زندگی اسی میں گزرے گی. آدھا وقت جلیں گے، آدھا وقت باہر آ کے یہ کھائیں گے اور یہ پیئیں گے.